روشن پاکستان، روشن پاکستان۔ میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان۔ ناظرین، جب اسلام نہ آیا تھا تب عورتوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کی حق تلفی کی جاتی تھی، وراثت میں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، انہیں مارا پیٹا جاتا تھا۔ یہ عورت جب پیدا ہوتی تھی، جب بچی پیدا ہوتی تھی، تب اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ رواج نہ صرف عرب میں بلکہ ہندوستان اور دیگر ممالک میں بھی عام تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسلام آیا، تو اسلام نے عورتوں کو عزت دی، وراثت میں انہیں حصہ دیا۔ اسلام نے بتایا کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے پیروں تلے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو نفس ایمان ہے، اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، اگر بہن ہے تو عزت ہے۔ جی ہاں، یہ اسلام ہی تھا کہ جس نے سب سے زیادہ عورتوں کو اس کے حقوق دیے، اور ہمارا آج کا پروگرام بھی عورتوں کے حقوق پر ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، میں ہمارے کو ہوسٹ راؤ کرامت سناگر سے چاہوں گی کہ وہ ہمارے آج کے مہمان کا تعارف کرائیں۔ السلام علیکم راؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ آج کا بہت ہی زبردست آپ نے انٹرو پیش کیا خواتین کے حوالے سے، اور چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے جو سب سے پہلے مہمان ہیں، جو کہ مہمان نہیں ہیں، ہمارے ساتھ میزبانی ہوتے ہیں اور ہر پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، فیمس اسٹرولوجر ہے فواد بھٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، کرم مالک کا۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سی ای او نیو عظیمی میرج بیورو جناب ارشاد عظیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، میں آپ کو بہت بہت ویلکم ہمارے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے سمیع شیخ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں آل میچ میکر ایسوسی ایشن اور ساتھ ہی ساتھ سوشل ورکر بھی ہے۔ السلام علیکم سمیع صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شاہزیب، جو کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ السلام علیکم شاہزیب، کیسے ہیں آپ؟ جی شروع کیجیے بھائی۔ ہاں مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، نہ ہو تو انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، دور رہ کر لیتا گو حضوری کے مزے، میں یہاں ہو میری جان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ فواد بھٹی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ موضوع پہ گفتگو کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ ستاروں کی کرنٹ کیا چال چل رہی ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کافی ڈیٹیل میں ہم نے وینس کے اوپر پچھلے کئی پروگرام سے ہم نے بات کی تھی۔
تو کل صبح یعنی کہ 7 بجے کے بعد سے وینس جو ہے یعنی کہ زہرہ جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، شادی کا ستارہ ہے، محبت کا بھی ستارہ ہے، لگژری، کمفرٹس، پیسہ جو ہمارے بینک اکاؤنٹس میں ہوتا ہے وہ جو ہے ڈائریکٹ ہو جائے گا، یعنی کہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس کے سیدھا ہونے کے بعد سے انشاءاللہ آپ کی لائف میں وہ جو پیسوں کا نہ آنا، پرابلمز اور رشتے جو طے نہیں ہو رہے تھے اور دیگر جو بھی مسائل تھے آپ کے پیسوں سے ریلیٹڈ، ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ، وہ انشاءاللہ جو ہے اس میں وہ فیکٹر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مرکری ابھی جو ہے عطارد یعنی کہ وہ ابھی الٹا چل رہا ہے، ریٹروگریڈ موشن میں ہے، وہ ڈائریکٹ ہوگا 15 ستمبر کو، تو تب تک احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، جی ضرور، کہ جوپیٹر جس کو ہم اردو میں مشتری کہتے ہیں وہ جو ہے ریٹروگریڈ موشن میں جائے گا کل سے، اور 30 دسمبر تک وہ ریٹروگریڈ موشن یعنی کہ الٹا چلے گا۔ اب جوپیٹر جو ہے نا ہمارے جتنے بھی ریلیجیس ٹیچرز ہوتے ہیں، ہماری فورن ٹریولنگ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا قسمت ہے، ہماری گروتھ کا جو سگنیفیکیٹر ہے، کسی بھی چیز کو بڑھانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مشتری جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں مدد کرتا ہے، اور جو ہمارے اندر جو روحانیت ہے نا وہ اس کا سگنیفیکیٹر ہے، اس کو سگنیفائی کرتا ہے، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو وہ جو ہے جب الٹا چلتا ہے تو ایسے وقت میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی روحانی سلسلے سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بھاری وقت ہوتا ہے، اور اس میں کثرت سے جو ہے میں سمجھتا ہوں استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور 2 رکعت نفل حاجت جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ استقامت نصیب فرما کہ ہمیں ہماری جو موت ہے وہ کلمے کے ساتھ ہو، دین پر ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اس میں پرابلم آئے گا، اور ہیلتھ کے ود رسپیکٹ ریسپائریٹری ایشوز جو ہے نا وہ بڑھیں گے، لنگس کو جو ہے سگنیفائی کرتا ہے، تو آپ لوگوں کو اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں اپڈیٹ مل جائے گی۔ اور اسی کے ود رسپیکٹ جمعرات کا دن کا ستارہ ہے، پیلے رنگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، تو آپ جمعرات کو پیلے رنگ کی چیز صدقہ خیرات ضرور کیجئے گا 30 دسمبر تک، اور بہت آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت بہتر۔ ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے CEO الشریف فاؤنڈیشن جناب پرویز اقبال ارائیں صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرم، پرویز صاحب مائک لے لیجئے گا۔ آپ کو بہت بہت ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ چلتے ہیں سمیع شیخ کی جانب۔ سمیع صاحب، جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے خواتین کے حقوق، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، خواتین کا ظاہر سی بات ہے، ماں، بہن، بیوی، ایک عزت، ایک مقام رکھا۔ میرا تعلق میرج برو ایسوسی ایشن سے ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سی خواتین رجسٹرڈ ہو کے کام کر رہی ہیں، خواتین کی کثرت زیادہ ہے اس میں، تو ان کی فلاح بہبود کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ خواتین، ابھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، ایک نیوز ہم دیکھ رہے تھے کہ لیاقت آباد کے اندر ایک خاتون نے اپنی بچی کو نیچے پھینک دیا۔ جی ہاں، جو بریکنگ نیوز چل بھی رہی ہے، جی ہاں، تو بڑا دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ، حالات جو کس طرف جا رہے ہیں۔ عورتیں اس وقت مردوں سے آگے جا رہی ہیں، یہ بات حقیقت ہے، لیکن مرد بازی لے جا رہے ہیں پھر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، پابندی اس میں رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ عورتیں ہر چیز میں آگے لگی تھیں، ہماری ماں بہنوں نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا، بنا کے ہر چیز کے، آج وہی کام مرد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کے آپ حقوق دے نہیں رہے ہو۔ آپ عورت کو جو مقام ہے وہ دیں آپ۔ یہاں پہ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ بس عورت کو ڈیگریڈ کرنا، عورت کو بس ایک بیوی سمجھ کے، غلام سمجھ کے رکھنا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب بھی ہمارے تشریف لانے والے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ بیوی کے حقوق کیا کیا ہے۔ چلتے ہیں ارشاد عظیمی صاحب کی جانب۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ عظیمی سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ عظیمی سلسلہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی، سلسلہ عظیمیہ جو ایک روحانی سلسلہ ہے، ایک تعلیمی سلسلہ ہے، اور یہ تقریباً 35 سال پہلے ایک روحانی ڈائجسٹ نکالا تھا عظیمی صاحب نے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ٹیچر تھے قلندر بابا اولیاء، اور قلندر بابا اولیاء کے ٹیچر تھے بابا تاج الدین۔ تو عظیمی صاحب جو ہے انہوں نے میڈیٹیشن سے شروع کیا، آستانے نہیں بنائے، مراقبہ ہاؤس بنائے، اور وہاں پہ مراقبہ ہوتا تھا مختلف روشنیوں کا۔ اور عظیمی صاحب کی لاجک یہ ہے کہ سب کچھ، پوری کائنات رنگ و روشنی کے اوپر بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کا بھی ایک فزیکل باڈی ہے اور ایک اس کا روشنیوں کا جسم ہے۔ جب روشنیوں کے جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بیسک لاجک ہے سلسلہ عظیمیہ کی۔ اور مراقبے کے ذریعے سے عظیمی صاحب علاج بھی سکھاتے تھے، مراقبے کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا۔ جیسے کہ خواتین، اگر خواتین کمزوری محسوس کرتی ہیں یا خواتین جو ہے خوف محسوس کرتی ہیں، گلابی روشنیوں کا مراقبہ کریں۔ جینٹس اگر ان کے اندر کانفیڈنس کم ہے، ول پاور کم ہے، وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، وہ نیلی روشنی کا مراقبہ کریں، لال روشنی کا مراقبہ کریں۔
تو مراقبہ کرنا سنت رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال غار حرا میں مراقبہ کیا ہے. ٹھیک ہے, بیسک آج تو آپ کا جو پروگرام ہے نا خواتین کے حقوق کے اوپر. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, تو دیکھیں حج کرنا فرض ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, روزے رکھنا فرض ہے, تو بھائی علم حاصل کرنا بھی فرض ہے, عورت اور مرد دونوں کے لیے ہیں. تو میں تین باتیں بتاؤں گا عورت کے حقوق کے لیے. دیکھیں عورتوں کو آپ لوگ دینی تعلیم دیں, دنیاوی تعلیم دیں. ٹھیک ہے, اور ان کو اپنا دفاع کرنا سکھا دیں. عورتیں خود ہی آگے آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے حقوق خود ہی لے لیں گی. عورت کو ہی نہیں پتا میرا حق کیا ہے, اس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ میرا حق کیا ہے, مجھے کس طرح سے مرد سے اپنا حق لینا ہے. اور اگر میری بیوی میرے سامنے حق کی بات نہ کرے تو بھائی میرے گھر میں کائیں کی جمہوریت, کس بات کی جمہوریت. میری بیوی میرے سامنے کھڑے ہو کے بولے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں اچھے وہ ہیں, بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں, اور تم میں زیادہ اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. تو عورت کا حقوق اسلام میں بہت ہیں. اصل حق اسلام نے ہی دیا عورت کو. حضرت بی بی فاطمہ جنگ میں ملہم پٹی کرتی تھی لوگوں کی. ٹھیک ہے, اور اس سے بڑا سر کیا حق ہوگا. حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ آپ دیکھیں حضرت علی کی وائف ہیں, اور جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے کا مقصد یہ عورتوں کے بہت حقوق ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, عورت کو بنیادی تعلیم دیجیے, سائنسی تعلیم دیجیے. ٹھیک ہے, دینی تمام تعلیم دیجیے. اسے آپ ڈاکٹر بنائیں, اسے آپ انجینئر بنائیں, اس کو تعلیم سے نہ روکیں. جب علم آ جائے گا آپ کے پاس تو شعور آ جائے گا. جب شعور آ جائے گا تو آپ روحانی طور پہ بھی ترقی کریں گے, دنیاوی طور پہ بھی آپ ترقی کریں گے. اس طرح سے عورت اپنا حق خود لے لے گی. اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مجھے حق دے دو مرد سے. ٹھیک ہے نا, تو وہ خود اپنا حق لے لے گی. اس کو پتا ہوگا میرا حق ہے کیا, اس کو اس بات کا شعور تعلیم سے آئے گا. تو جب آپ کسی خاتون کو تعلیم دلواتے ہیں اس کی آپ دنیا بدل دیتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. سر آپ جو ہے نا خواتین کو آگے لائیں, ان کو بولیں علم حاصل کریں. کہ ہمارے یہ خواتین کو ان کے حقوق کا پتہ چلے. جی پرویز اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا کہنا چاہیں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ آپ کی ایسوسیشن, آپ کی جو ویلفیئر ہے, یہ خواتین کے حقوق کے لیے کتنا کام کر رہی ہے؟ بہت شکریہ راؤت صاحب, آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے آج کے دن. اور الشریف فاؤنڈیشن جو کہ 40 سے زیادہ شعبہ جات میں کام ماشاء اللہ, اس میں ایک ہمارا شعبہ اونلی خواتین پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. خاص طور پہ جو خواتین کو ڈائیورس ہو جاتی ہے, اس میں ہماری لیگل کنسلٹی ہے, ان کو تمام سہولیات فراہم کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت سی خواتین جیلوں میں چلی جاتی ہیں, اس حوالے سے بھی ہمارا ایک پینل ہے وہ کام کر رہا ہے ان کو ریلیف دلوانے کے لیے. باقی عورت ایک ایسا ایک عظیم رشتہ ہے جو ماں کے روپ میں بھی ہے, بہن کے روپ میں بھی ہے, بیٹی کے روپ میں بھی ہے. تو یہ ہر حال سے یہ عزت کے قابل ہے. اس رشتے کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. باقی ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو اس وقت عورت مردوں سے آگے جا رہی ہے ایجوکیشن میں, اور ہمیں اس چیز کی خوشی ہے, ان کو آگے جانا چاہیے. لیکن ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ عورت کی رسپیکٹ کے معاملات میں تھوڑے پیچھے ہیں. عورت کو ہمیں ہر حال میں کسی بھی روپ میں کسی بھی رشتے میں ہے ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. کسی جگہ ہم جاتے ہیں ہال میں, مال میں, عورت اگر کھڑی ہے تو ہمیں اس کو پریفر کرنا چاہیے کہ جو اس کام کے لیے کھڑی اس کو وہ کام کر لینا چاہیے, ٹریولنگ میں, بسوں میں. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ عورت ہے کسی بھی روپ میں کسی بھی رشتے میں ہم چاہتے ہیں اس کو دھکا دو, سائڈ پہ کرو, اپنا کام پہلے ہونا چاہیے. ہمیں اپنی لائف میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لانا چاہیے, تھوڑی سی برداشت لانی چاہیے, تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یار ہم ایک دوسرے کا احساس کریں. خاص طور پر خواتین کا, گھر میں اگر کھانا نہیں پکا ماں بہن کرنا شروع کر دیتے ہیں, ماں ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کسی معاملات میں اسے بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں. تو ہر رشتے کی ہم نے پہچان کرنی ہے اور اس رشتے کے مطابق اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اگر ہم یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ان پہ ہم کاربند رہتے ہیں تو ایک معاشرے کا اچھا اہم کردار ادا کرنے میں بالکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھی بات کی کہ خواتین کو رسپیکٹ دینی ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی زاہد اسلم صاحب نے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا آپ کو ہمارے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, صدق اللہ العظیم. آج کا جو موضوع ہے بہت توجہ طلب بھی ہے اور اس کو لمبا وقت بھی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے, وہ اپنے پاس ہوتا نہیں ہے. اس کے پس منظر پر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں پر مختلف قسم کے تشدد اور ظلم
اور بربریت کیے جاتے تھے، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی، میرے آقا کی آمد ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو وہ حقیقی آزادی دلائی جو ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق تھا۔ میرے آقا نے کئی مقامات پر عورتوں کے تحفظات کے لیے اقدامات کیے، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بڑی واضح ترین دلیل ہے کہ جس میں یہ حکم آیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک ہی جان سے مرد اور خواتین پیدا کیے گئے، اس میں جو تفریق ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے، اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر یہ بھی ارشادات کیے گئے کہ عورت کی کئی حیثیتیں ہیں، عورت بحیثیت ماں بھی ہے، عورت بحیثیت بہن بھی ہے، عورت بحیثیت بیٹی بھی ہے، اور عورت کی جتنی بھی جہات ہیں میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق رکھے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ عورت جب ماں کی حیثیت سے دیکھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا کس کا؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا کس کا؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ تو اسی طرح اگر بیٹی کی صورت میں دیکھا جائے تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں اور اس نے اچھی پرورش کی، ان کو تعلیم دلائی، تو فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ اور اس کی کئی جہات ہیں، یہاں پر میں سب سے زیادہ حق جو ہمارے اس معاشرے کے اندر عورتوں کو نہیں دیا جاتا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقہ جات کے اندر خواتین کی تعلیم پر مختلف قسم کی رکاوٹیں اور پابندیاں ڈالی جاتی ہیں، اور میں اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اور رب العالمین نے 30ویں پارے میں ایک سورۃ العلق نازل فرمائی، اس میں حکم آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہاں پر جو قلم کی بات ہے یہ مطلق آئی ہے، اس میں کسی مرد کا تخصص نہیں ہے اور اس میں مردوں کی تخصیص نہیں ہے، اس میں خواتین اور مرد دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور پڑھ تو اپنے رب کے نام سے، یہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا احادیث کا رخ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پاک ہے، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بحوالہ بخاری حدیث نمبر 71، مسلم حدیث نمبر 37 اور سنن دارمی حدیث نمبر 224 ہے، اور ترمذی حدیث نمبر ہے 2671۔ میرے آقا نے یہاں پر بھی مطلق فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ مردوں کو سمجھ دیتے صرف، یعنی خواتین کو بھی سمجھ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے اس کے اندر بھی مطلق حکم آیا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، مسلم حدیث نمبر ہے 1376، اور یہ حدیث پاک ابو داود کی 2880 ہے، اور سنن نسائی کا انٹرنیشنل جو حوالہ ہے سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک ہے جی 2526، اور اسی طرح یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے 2651۔ تو ان تمام احادیث کے اندر میرے آقا نے جو فرمایا نا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو 3 کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، ایک وہ اولاد جو صالح اولاد ہو۔ تو یہاں پر جو اولاد کی بات کی جا رہی ہے صرف لڑکوں کی بات نہیں ہے، خواتین کی بھی بات ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر فرض ہے۔ اب علم حاصل کرنا اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ طریقے جو اسلام سے ہٹ کر ہیں، وہ طریقے جس کے اندر اسلام کے قوانین کی پابندیاں نہیں ہوتی، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ادارے ہوں، کوئی بھی جگہ ہوں جہاں اسلامی قوانین کے مطابق خواتین کو تعلیم نہیں دی جاتی، تو ان جگہوں پر جا کر تعلیم حاصل کرنا تو منع ہے، لیکن تعلیم سے ممانعت نہیں آئی کہیں پر۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، لاسٹ ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں شوہروں کے حقوق کی بات کی تھی، تو کئی خواتین کے میسیجز آئے کہ پروگرام میں بیویوں کے حقوق کے بارے میں بھی آپ کیوں نہیں بتاتے، تو ذرا بیویوں کے حقوق کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں۔ بہت زبردست سوال ہے یہ، کہ پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک طرفہ بات کی ہے دوسری طرفہ نہیں کی۔ جو یہ اپنا پروگرام ہوتا ہے محدود وقت ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے جس پر گفتگو کرنی ہوتا ہے۔ آج آپ نے جیسے سوال کیا کہ بیویوں کے حقوق، تو آج میں صرف ان پر بات کروں گا، تو اس میں مردوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب مرد ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کو بھی راضی کر لوں گا میں ابھی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بیویوں کے حقوق کے حوالے سے حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق واجبہ اور ایک ہے غیر واجبہ۔ حقوق واجبہ میں 4 چیزیں ہیں، یعنی کہ جو بیویوں کے شوہروں کے ذمہ حقوق ہیں۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیں تو اس کے اندر باقاعدہ آتا ہے، پہلا حق جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ بیوی جو آپ کے ماتحت ہے، آپ کے نکاح میں آتی ہے، وہ جو مال سے تعلق رکھنے والے حقوق ہیں، نمبر 1 ان کو آپ نے کھانا دینا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، کہ آپ نے ان کو اتنا کھانا دینا ہے کہ جتنا آپ کی طاقت ہے۔
اپنی وسعت کے مطابق. یہ نہیں کہ آپ کی طاقت ہے دال کھلانے کی اور بیوی کہ مجھے تو گوشت کھانا ہے, وہ اس کا اس طرح کا مطالبہ کرنا غلط ہوگا. نمبر 2, دوسرا حق جو بیان کیا گیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 ہے, فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ بیویوں کو کپڑے پہنانا, کپڑے دلانا, شاپنگ کرانا یہ بھی شوہر کا حق ہے. یہاں پر بھی وہ اشارہ ہے. سبحان اللہ, آج ساری بیویاں خوش ہو گئیں. آج دیکھنے والی ساری جو بیویاں وہ خوش ہو گئیں. یہاں پر بھی ایک شرط میں بتانا چاہوں گا, وہ شرط یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمیشہ مرد کی جتنی وسعت ہے, جتنی طاقت ہے, اس کے مطابق ہی ہوگا. اور تیسرا حق جو بیان کیا گیا وہ ہے رہائش دینا, مکان دینا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. اب یہاں پر میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو آتے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے, ہمیں تو الگ گھر چاہیے. اب کتاب کا نام ہے ہدایہ, اس کی ہدایہ اولین جلد 2 صفحہ نمبر 445 مکتبہ رحمانیہ, اور فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ مکان دینے سے مراد یہ کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں نا, اسی گھر کے اندر آپ کو الگ کمرہ دیا جائے اور آپ کی اجازت کے بغیر, یعنی بیوی کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا بندہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کا گزارا اس گھر میں نہیں ہوتا اور مرد طاقت رکھتا ہے, اس کو اللہ نے نوازا ہے, تو وہ پھر اس کو کسی الگ جگہ پر لے کے جا سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ مجھے الگ مکان چاہیے تو وہ بیچارہ جائے کرائے پر جائے یا کسی طرح جائے. اس میں ضروری ہے کہ الگ کمرہ دینے کا وہ پابند ہے, کمرہ دے گا, اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے اندر نہیں آئے گا. یعنی کہ اگر بیوی سپریٹ رہنے کا مطالبہ کرتی ہے, چاہے وہ گھر کے اندر سپریٹ ہو یا الگ ہو, تو وہ اس کا مطالبہ جائز ہے. مطالبہ اس کا درست ہے اس صورت میں کہ جب ایک گھر میں رہ رہے ہیں نا, کہ ایک کمرہ جو اس کو دے دیا گیا اس میں بھی وہ محفوظ ہے, کوئی نہ آئے, کسی کو نہ آنے دے, وہ سپریٹ ہوگا, گھر میں سپریٹ ہوگا. بالکل. اور اگر کوئی وجہ ہے بندے کو اللہ نے نوازا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ الگ سے مکان چاہیے, تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ الگ جگہ پہ جا کے رہے. اور اگر وہ طاقت رکھتا ہے, طاقت نہیں رکھتا تو بیوی کے ایسا مطالبہ کرنا بالکل غلط ہوگا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فواد صاحب؟ وہ اکثر خواتین مطالبہ کرتی ہیں تو مرد یہ کہتا ہے تو پھر میں ایسی لے آتا ہوں جو مل کے رہے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست, کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ بیوی کو مارنے کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ بہت زبردست سوال. سورۃ النساء اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر باقاعدہ اس کے اندر احکامات ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ تو قرآن آگے کہ جب آپ دونوں کے درمیان میں کوئی معاملہ ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے نشوزہن فائزوہن, پہلے تو اس کو سمجھانا ہے. وہجروہن فی المضاجع, پھر اگر آپ کے سمجھانے سے بھی وہ نہیں سمجھتی تو پھر آپ نے اپنا رہن سہن تھوڑا بستر الگ کر دینا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کے اندر ایک حکم ہے وضربوہن. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن نے کہا کہ ان کو مارو, لیکن میں یہاں پر پہلے تو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, یہاں پر وضربوہن کی جو بات کی جا رہی ہے یہ تادیبی کاروائی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ڈنڈا اٹھائیں اور تشدد کرنا شروع کر دیں. اور پھر میرے آقا کی حدیث پاک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضربوہن, کہ انہیں نہ مارو. یہاں پر حضور منع فرما رہے ہیں کہ بیویوں کو نہ مارو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہیں. یہاں پر منع کر دیا. اور 4 شرطیں ایسی رکھی ہیں حضور نے کہ 4 صورتوں میں تادیبی طور پر کاروائی کرنا, یعنی کہ ہلکا پھلکا ان کو یہ ہاتھ سے تھوڑا سا چہرے کو بچا کر. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب اذا ترک الزینہ تو ارادہ زوج زینہ, کہ جب بیوی خوبصورت بننا چھوڑ دے, شوہر چاہتا ہے کہ میرے سامنے بن سور کے ہے, وہ ایسے بنے نا, وہ ایسے اٹھ کے آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترک الصلاۃ, وہ نماز کو چھوڑ دے, شوہر کہتا ہے نماز پڑھیں, اس میں جب تادیبی کاروائی کی جائے گی. اور تیسری بات جو یہ کی گئی ہے کہ وہ عورت جو ہے نہانا دھونا چھوڑ دے, جبکہ شوہر چاہتا ہے کہ گھر کے اندر خوب اپنا بناؤ سنگار ہونا چاہیے. یہاں بناوٹ اور سنگار صرف اور صرف شوہر کے لیے ہونی چاہیے. اگر کوئی ماڈرن دور کا بندہ یہ کہے کہ میرے دوست آ رہے ہیں, بن سوار کے سامنے آ کے بیٹھنا ہے, ان کو سلام کرنا ہے, تو ایسی بات ماننا حرام ہے, ناجائز ہے, درست نہیں ہے. اور چوتھی صورت جو بیان کی گئی کہ اذا خرج, کہ جب وہ عورت گھر سے باہر نکل جائے اس کی اجازت کے بغیر, یعنی اجازت اس نے دی نہیں ہے, وہ گھروں سے باہر نکل گئی, باہر آ گئے, تو اس صورت میں بھی تادیبی کارروائی کی جائے گی. ملک پاکستان کے مختلف ادوار کے اندر دیکھا جاتا ہے. میں اپنے پنجاب کی بات کروں گا, وہاں پر اس قدر جہالت ہے کہ خواتین سے اس قدر تشدد کیا جاتا ہے, کام لیے جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ان کے اندر کوئی پرفیکٹ کوئی بھی بندہ نہیں ہے, صاحب یاد رکھیں, آپ ہیں, میں ہوں, ہمارے اندر کمیاں ضرور ہیں. ہم پتہ نہیں سامنے والے کو کیوں ولی صفت ڈھونڈنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیوی کے اندر یہ کمی پیشی آتی ہے. حضور نے فرمایا کہ بائیں پسلی سے بنی ہے, تو لہٰذا اس کو پیار سے رکھنا ہے. اگر سیدھا کرنا بیٹھو گے تو ٹوٹ تو جائے گی, لیکن سیدھی نہیں ہوگی. ٹیڑھے پن کے ساتھ آپ اس سے
سے جو ہے فائدہ حاصل کریں. بالکل. تو وہاں مختلف ادوار مختلف علاقہ جات کے اندر یہ ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ غیرت کے نام پر ہم نے مار دیا, غیرت کے نام پر قتل کر دیا. بھئی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی ہم نے دیکھا کس سے بات کرتے ہوئے یا فون کرتے ہوئے. قرآن نے, اسلام نے کہیں پر اجازت نہیں دی. میرے بھائی اگر آپ کو نہیں رکھنا, اگر آپ کو بارے میں نہیں آ رہا سودا, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ایک اختیار ہے نا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. بالکل وہ اللہ جانے, محمد عربی جانے اور قانون جانے, آپ کون ہوتے ہیں اس پر ظلم و تشدد. اچھا مفتی صاحب, ایک خاتون ہمارے پروگرام میں بھی بیٹھی ہے, اکلوتی خاتون, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ میں بالکل کرنا چاہوں گی اس کے حوالے سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو بیویوں کے بارے میں بتا دیا, لیکن ہم ہمارے آج کل کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ اکثر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے عورت سے کہ وہ اپنے سسرال کی ذمہ داریاں بھی اٹھائے, یعنی ساس, سسر, دیور, جیٹھ, ان سب کی بھی ذمہ داریاں اٹھائیں. لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی یہ سارے کام, تو کیا اس کی پکڑ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے دور حاضر کے حساب سے. دیکھیں آج کل ہم جب بہو کو لاتے ہیں نا, تو ساس ہو یا سسر ہو یا اس کے دیور جو ہوتے ہیں, ان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک آ گئی, ہم نے سارے کام انہیں سے لینے ہیں. لیکن شرعی طور پر جو واجب حقوق ہیں اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھلائے, اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے, اپنے شوہر کے کپڑے پریس کر کے دے, اپنے شوہر کی خدمت کرے. اگر اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کی خدمت کرے گی. باقی واجب جو ذمہ ہے اس کے ذمہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کی ذمہ داری کرے گی. نہ تو ساس کی ذمہ داری واجب ہے, نہ سسر کی ذمہ داری واجب ہے, نہ دیوروں کی ذمہ داری واجب ہے. گھروں کے اندر دیکھیں بہت سارے گھر ایسے بگڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیور کے کپڑے نہیں دھوئے, کہتے ہیں ساس کے کپڑے نہیں دھوئے اس نے, کہتے ہیں سسر کا کام نہیں کیا. شرعی طور پر جو واجب اس کی ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ شوہر اور اولاد کی ذمہ داری ہے. لیکن اخلاقی طور پر اگر وہ یوں سمجھے کہ یہ میرا ساس نہیں ہے, میری ساس نہیں میری والدہ ہے, میرا سسر نہیں ہے میرا والد ہے, میرا دیور نہیں ہے میرا بھائی ہے, اخلاقی طور پر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو آپ 1920 کی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو 1920 کے زمانے میں دیکھا جاتا تھا. کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو ہمارے معاشرے میں پہلے تو یہ کنفرم کر لیں کہ عورت جو ہے انسان ہے بھی یا نہیں. پہلے تو یہ کنفرم کر لیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. یہ ایک تو عورت ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ مرد ایک انسان ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے اتنی امید رکھیں جتنی آپ اپنے آپ سے رکھیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ ہم گفتگو کریں گے بریک کے بعد, کیونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لے لیا جائے. تو ناظرین لیتے ہیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لٹل ماسٹر محمد شرائن مشتبہ نے. السلام علیکم شرائن. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, لیکن میں تھوڑی ناراض ہوں, آپ مجھ سے ہاتھ نہیں ملا رہے آج کل, کیوں؟ وائرس پھیلا ہوا ہے. وائرس پھیلا ہوا ہے بھائی. اچھا یہ بتائیں آج ہم ہمیں کیا سنائیں گے؟ آج میں علامہ اقبال کی ایک خوبصورت سی نظم پیش اصل میں 6 ستمبر آنے والا ہے, تو اس حوالے سے ڈیفنس ڈے کے حوالے سے یہ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. چلیں بتائیں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, واہ, جنہیں تو نے بخشا ہے سوکے خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے پت سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ واہ واہ. کیا تو نے صحرا نشیروں کو یکتا, خبر میں نظر میں اذان سحر میں. واہ واہ. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوس اس نے پایا انہی کے جگر میں. کشادر دے دل سمجھتے ہیں اس کو, ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں. دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے, وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تزر میں. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ 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 واہ. ماشاءاللہ. کیا بات ہے شرائن, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ زبردست. جیتے رہو. کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ بہت زبردست, ماشاءاللہ سے ذہین بچہ ہے اور باصلاحیت انسان ہے, اچھا بچہ ہے, اور اگر تعلیم و تربیت ہوتی رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے جائیں گے. انشاءاللہ. فواد بھٹی صاحب, آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں شادی کے حوالے سے, شادیوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ بیٹا آپ کا. اچھا یہ اگر اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی جائے تو لمبی ہو جائے گی. ان شارٹ جو ہے وینس جو ہے وہ محبت کا جو ستارہ ہے, شادی کا جو ستارہ ہے, وہ کل صبح سے سیدھا ہو جائے گا. اچھا, ڈائریکٹ ہو جائے گا. تو پھر مطلب خوشخبری ہے یہ, ان کے کام میں بھی تیزی آ جائے گی. کیا بات, کیا بات. بہت شکریہ. اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں, مارچ 2022 کے بعد سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانزٹ جو ہے کیتو, جس کو ہم اردو میں ضم کہتے ہیں, راہو کیتو کا جو ٹرانزٹ ہے نا,
وہ مارچ 2022 کو ہوا تھا اور اب اکتوبر جو ہے اکتوبر 2023 کو دوبارہ اس کا ٹرانزٹ ہوگا. تو وہ جو زم تھا وہ آپ کے سائن آف لیبرا اس میں زم جو ہے وہ آیا تھا اور اس کی جو نیچر ہے نا وہ سیپریشن, دور کرنا, توڑنا. تو آپ دیکھیں بہت زیادہ لوگوں کی شادیوں میں پرابلمز آئے, ٹوٹی شادیاں, تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اکتوبر کے اینڈ میں. تو شادیاں جو ہیں وہ جتنی بھی شادیاں یہ کروائیں گے ان کے توسط سے ہوں گی اور جو لوگ کریں گے تو کامیاب بھی جائیں گی. تو یہ خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شادی کے اگر ارادہ رکھتے ہیں تو آئندہ کمنگ ڈیز میں بہت اچھے ٹرانزٹ ہو جائیں گے اور 2024 کے شروع میں بہت اچھی سینیریو بن جائے گا, تو آپ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے شاہ صاحب, یہ تو خوشخبری آ گئی. الحمدللہ. اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کو رشتے کی ضرورت ہے تو آپ عظیمی میرج بیورو آل پاکستان سمی شیخ کے پاس آ جائیں, اور یہ تو پوری یونیورسٹی ہیں. کیا بات, یہ نئے میچ میکر پیدا کر سکتے ہیں. زبردست, ٹھیک ہے نا, یہ کئی سکندر پیدا کر سکتے ہیں مجھ جیسے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. باقی سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں بتاؤں تو عظیمی صاحب نے ایک عظیمی کالج بنایا. ٹھیک ہے جی. پہلے اسکول تھا, گورنمنٹ نے اب اسے کالج کر دیا. برقیہ ہاسپٹل بنایا, اس میں بھی 80% خواتین ہیں. پوری دنیا میں مراقبہ ہاؤس قائم کیے ہیں, 80% خواتین کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے پورے پاکستان میں فری مطالعہ, فری ممبرشپ عظیمی روحانی لائبریریز ہیں. ٹھیک ہے. اور مرکزی مراقبہ حال میں بھی آپ دیکھیں ریسیپشن پہ اندر جو خواتین فی سبیل اللہ کام کر رہی ہیں یا جاب کر رہی ہیں, اس میں بھی اگر 100% لوگ ہیں تو 80% خواتین ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات آج خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو بھائی سب سے پہلا حق جو ہے بیوی کا وہ حق مہر ہے. اس کو پورا حق مہر دے دیں, اس کو پورا شرعی حق دے دیں. ٹھیک ہے. اور اس کو بالکل اپنی طرح کا انسان سمجھے. جیسے آپ کھاتے پیتے ہنستے بولتے ہیں, آپ کی اپنی ذہنی روحانی جسمانی صلاحیت ہیں, ایسے اس کی بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وہ آدھی کلندر نہیں ہے, وہ پوری کلندر ہے. تو بیوی بھی پوری کلندر ہے, بیوی کو بھی پورا کلندر سمجھے. با صلاحیت, اس کی روحانی صلاحیت مرد سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ نبی اگر آتا ہے دنیا میں تو وہ عورت کے ذریعے سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ بھی آئے تو حضرت بی مریم کے ذریعے سے آئے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ عورت کو علم دے دیں, ٹھیک ہے, اور اس کو دینی علم, دنیاوی علم اور دفاع کرنا, یہ 3 چیزیں ضرور سکھائیں. اور بیٹیوں کو پڑھائیں, بیٹیوں کو تعلیم دیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. ان کو اسکول بھیجیں, ان کو سائنسی تعلیم دیں, ان کو دینی روحانی مذہبی تعلیم دیں. ان کو شعور آ جائے گا. جب ایک انسان کو شعور آ جاتا ہے تو وہ اپنا حق لے لیتا ہے, مانگ لیتا ہے. کیا بات ہے. قانونی طور پہ بھی لے لیتا ہے. بے شک بے شک. سمیع صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلے تو اب ہمیں یہ جو آپ کے آل میچ میکر ایسوسیشن ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں, اور جو آپ سوشل ورک جو آپ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں آل میچ میکر ایسوسیشن ایک ادارہ ہے جو کہ خواتین کے لیے فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہے. جو میچ میکرز کام کر رہی ہیں ان کو رجسٹر کر کے, کیونکہ ہمارے فیلڈ میں کچھ ایسے پرابلمس بھی ہوتی ہیں کہ کلائنٹ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے, فیس کھا جاتا ہے, یا ان کی شادیوں کا مسئلہ, جہیز کا مسئلہ, ایسا ہوتا ہے. کرتے ہیں مل ملا کے سارے آپس میں. لیکن ہماری فیلڈ کے اندر تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو خواتین آج کل ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کر کے نا, جو طلاق کا ایشو ہو رہا ہے یا دوسری شادی کا, ہر دوسرا کلائنٹ میرے پاس جو آتا ہے نا, یا ہمارے میرج برو کے کسی ممبر کے پاس آتا ہے, ڈائیورس آتا ہے. دوسری شادی کا رجحان بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں. ظاہر سی بات ہے, ہر گھر کو ظاہر سی بات ہے دوسرا سپورٹ کر رہا ہے. یہاں تک میں نے دیکھا ہے بیویاں سپورٹ بھی کر رہی ہیں, آپس میں سب کچھ ہے, لیکن تو شادی کرنے کی وہ رکھتے ہیں لیکن نہیں کرتے. لیکن صرف کرنا ہے بس طلاق دینے کے بعد کہ آپ نے طلاق دے دی ہے بھائی. اور یقین کریں کہ خواتین اور مرد اور خواتین تو اتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں تو طلاق ہو گئی, ہمارا تو ہو گیا, اب مالی دوسرا دیکھ لیں آپ. ابھی کچھ عرصے پہلے میں کورٹ میں تھا, کورٹ میں دیکھا کہ میاں بیوی آئے ہنستے ہوئے, 2 بچے تو ساتھ تھے. اندر گئے, میرا وکیل تھا, میں نے اس سے پوچھا بھائی کہاں, وہ کہہ رہے یار ڈائیورس چل رہی ہے ان کی, میں کروا کے آتا ہوں. اور ہنستے ہوئے ساتھ چلے گا, ڈائیورس ہو گئی. یہ تو حالات ہیں. یہ تو اپنی زندگی گزار لے گا, ڈائیورس, بیوی بھی زندگی گزار لے, لیکن سوچیں بچوں کا کیا حال ہوگا. بس یہی تو چیز ہے نا, لوگوں نے نہیں صرف دیکھا دیکھی ہے. ڈیمانڈیں اتنی ہو گئی ہیں کہ نہیں ہم اس سے نہیں کریں گے, ہم اس سے کریں گے. میری کزن کی وہاں ہوئی ہے امریکہ, میں نے کینیڈا ہوئی ہے, میں بھی وہاں کروں گی, یہاں کروں گی. اس طرح آج 24 سال کی لڑکی 34 سال کی ہو گئی ہے, شادیاں نہیں ہو رہی. خواہشات مطلب بڑھ گئی ہے. ظاہر سی بات ہے. اچھا, اس حوالے سے کوئی آپ کی ایسوسیشن جو ہے جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اس میں کچھ حصہ ڈال رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں ہماری ایسوسیشن کے وہ خواتین جو مڈل کلاس بھی زیادہ تر تو نہیں. ہمارے پاس کچھ ایسے ہیں جو NGOs ہیں جو ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے, اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان سے ریکویسٹ کر کے میں کروا دیتا ہوں. جیسے JDC ظفر عباس ہیں, وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ.
اور بہت سے لوگ ہیں NGOs کے جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہمارے. تو کہنا مقصد یہ ہماری فیلڈ میں بھی خواتین نے ایک ظاہر سی بات ہے یہ ادارہ جو ہے خواتین کا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. اور ہم لوگ تو صرف سپورٹ ہی کر رہے ہیں ان خواتین کو گھر بیٹھ کے باعزت طریقے سے جو روزگار کر رہی ہیں. کسی کا اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے کوئی سلائی مشین دینی ہے یا کچھ کرنا ہے, چھوٹے موٹے ہم ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, بڑے پیمانے پہ نہیں کر رہے ہیں ابھی. انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. ابھی میں ایک NGO کے ساتھ مل کے اجتماعی شادی کا کر رہا ہوں. 30 جوڑے جو ہے میاں بیوی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ دعا کیجیے گا, انشاءاللہ وہ کامیابی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نہ صرف ہمارے مہمان ہیں بلکہ روشن پاکستان کا ایک مستقل حصہ ہے. اور اگر سمیع صاحب سے جڑے ہوئے کوئی بھی شخص ہے اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے تو سمیع صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. پرویز صاحب آپ کی جانب آؤں گا. لاسٹ پروگرام میں آپ تھے اور آپ نے گفتگو بھی کی تھی کچھ شادی کے حوالے سے, کچھ طلاق کے حوالے سے. تو ایک میسیج آپ کے حوالے سے آیا تھا, ان کا نام لیے بغیر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے میری طلاق ہو جائے اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں عدالت یا کورٹ کے چکر کاٹوں. تو خاص طور پہ آپ کے لیے سوال آیا تھا, لہٰذا آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کیس میں آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ راؤ صاحب. دیکھیں جی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ الشریف فاؤنڈیشن کے انڈر خواتین کے تحفظ کے لیے ہمارا ایک شعبہ کنسلٹنگ کے نام سے کام کر رہا ہے. تو اس میں خواتین کے حوالے سے جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں, ڈائیورس کے حوالے سے یا خواتین کو مار پیٹ کے حوالے سے یا اس طرح کے کوئی بھی پراپرٹی کے حوالے سے بڑے معاملات سامنے آتے ہیں. جیسے ماں باپ کی پراپرٹی بھائیوں کے پاس ہے, بھائی جو ہیں وہ بہن کو حصہ نہیں دینا چاہ رہے, تو اس طرح کی کوئی بھی لیگل کنسلٹی ہے الشریف پراپر اس پہ کام کر رہا ہے. تو محترمہ کو جو بھی ہیں ان کو میرا نمبر دیں. پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ طلاق کی وجہ کیا ہے, جو بھی پرابلم ہے اس کو وہ کہتی ہیں کہ نشہ کرتا ہے, ان کو کوشش کریں گے کہ ان کو پراپر ان کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے. بالکل 3 مہینے 6 مہینے کا کورس ہے. تو اگر اس پہ وہ آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو طلاق کی ضرورت نہیں پڑے گی. شوہر کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں گے. اگر نہیں ٹھیک ہونے کی پوزیشن میں پھر وہ قانونی معاملہ, اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے, وہ ڈائیورس لے سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی خواتین کو کوئی پرابلم ہے وہ ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ ہم سے رابطہ کریں. ہماری ہیلپ لائن ہے 1027, اس پہ رابطہ کریں. آپ کو پروگرام کے ریفرنس سے رابطہ کریں. انشاءاللہ وہ مایوس نہیں ہوں گی. الشریف فاؤنڈیشن 24 آور ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور خالی کنسلٹی نہیں ہے, اسلام میرج بیورو ہے, اجتماعی شادی ہیں, خواتین کی بے شمار معاملات ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکیں. تو آپ ہمیں ماشاءاللہ الشریف فاؤنڈیشن جو ہے بہت ہی اس وقت بھلائی کا اور نیک کام کر رہے ہیں. اور اگر کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے تو اسکرین پہ الشریف فاؤنڈیشن کا نمبر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہیں تو اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر, آپ اس سے بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے کہ اگر بیوی مائکے چلی جاتی ہے روٹ کے یا کسی بھی وجہ سے, تو اس دوران کیا شوہر اس کے اخراجات اٹھائے, اس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ بیوی اپنی مرضی سے اپنے والدین کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے تو ہماری فقہ کی ایک کتاب ہے ہدایہ شریف, اس کی ہدایہ اولین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 ہے, اور مکتبہ رحمانہ کی یہ کتاب چھاپی ہوئی ہے, اور اسی طرح فتح القدیر ہے. اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ فلا تفقہ لہا حتی تعود الی منزلہ, کہ اگر اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے تو اس کو خرچہ نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اپنے شوہر کے گھر آ جائے جو اس کا گھر حقیقی ہے. اور قانون بھی یہی کہتا ہے, شریعت بھی یہی کہتی ہے. صحیح. اچھا سب سے اہم سوال اس وقت میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا بیوی بغیر اجازت شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے؟ ارے واہ, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, ہونا چاہیے تھا, بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئی, حضرت ہند. اچھا یہ روایت جو ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2211 ہے, مسلم شریف کی حدیث نمبر 1714 ہے, انٹرنیشنل حوالہ ہے. اچھا انہوں نے آ کر حضرت ابو سفیان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ مجھے خرچ اتنا نہیں دیتے کہ میرا اور میرے بچوں کا خرچہ پورا ہو سکے, تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کی جیب سے لے سکتی ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا لے لیا کرو اتنا کہ جو تمہیں اور تمہارے بچوں کے خرچ کے لیے پورا ہو جائے. تو لے سکتے ہیں, لیکن لے کر بتانا ضروری ہے, چوری نہیں کرنا. کیا بات ہے. اچھا میں خواتین کو بتانا چاہوں گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب چاہیں آپ پیسے نکال لو, بولا ارے ہم نے تو سنا تھا. اچھا نمرا ایک بات بتاؤں, جب یہ جیب سے نکالنے والی بات ہو رہی تھی فواد بھائی بہت زور زور سے مسکرا رہے تھے, بہت خوش ہو رہے اچھا تھے. اس میں ایک بات, صرف ایک بات اس میں کاؤنٹ کرنا چاہوں گا, غور سے سنیے گا, نئی بات ہے یہ. دیکھیں اگر میں آپ کو ایک سیب یا کوئی بھی پھل کھانے کے لیے دوں اور وہ پھل آپ کو پسند نہ ہو تو کیا آپ کھائیں گے؟ بالکل آپ کبھی نہیں کھائیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا اتنی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟
بھائی جب آپ کو ایک شخص پسند ہی نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے زبردستی؟ تو طلاق ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے. دیکھیے لڑکی کی رضا ضروری ہے, ولی کی رضا بھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ضروری ہے, ماں باپ کی, ٹھیک ہے, تو لڑکی کی رضا بھی تو ضروری ہے. آپ زبردستی کسی کی شادی نہیں کر سکتے, کسی کو کسی کے ساتھ باندھ نہیں سکتے. عورت بھی ایک مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں طلاقوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کر دی نہیں جاتی ہوتی, ہے, ماں باپ کر دیتے ہیں شادی. بھائی آپ لڑکی سے پوچھیں تمہیں یہ لڑکا پسند ہے, تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا, تم اس کے ساتھ زندگی گزار لو گی. اب ماں باپ کہتے ہیں چلو بھائی ہم نے کر دیے, رشتہ لگا دیا, اب تمہیں ہماری عزت کا خیال رکھنا ہے. سر جب آپ کو میں پسند ہی نہیں ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں بیٹھیں گے. کیا بات ہے. بنیادی طور پہ طلاق اس لیے ہو رہی کہ عورت کو پسند. اچھا ایک منٹ رہ گیا, بعد میں آتا ہے نا سر, آخری ایک منٹ رہ گیا, معذرت کیوں مسکرا رہے تھے؟ بھابھی آپ کی جیب سے پیسے نکالتی ہیں مطلب نہیں, سچ بتائیں. دیکھیں پھر کہوں گا بھابھی دیکھ رہی ہیں, کوئی نوبت آتی ہی نہیں ہے, میں تو پیسے. اچھا ایمانداری سے بتائیں آپ چاروں میں سے کس کس کی جیب میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں؟ میں تو سارے ہی پیسے جو ہے نا رکھ دیتا ہوں. بہت شریف پرویز صاحب میرا تو ٹوٹل کنٹرول ہے ان کے پاس. کیا بات ہے, اتنے شریف شور بیچارے بیٹھے ہیں. ویسے میں کہنا چاہوں گی تمام شرافت صرف ابھی تک ہی ہے, مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے اچھے مہنگائی کی وجہ سے ہو گئی ہے, مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے. بتائیے پلیز. وہ رہنے دیں, میں بعد میں بتاؤں گا آپ کے بعد. یہ مہنگائی کی وجہ سے. آخری منٹ یہ اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ ملک پاکستان کے اندر لوگ گرل فرینڈ برداشت کر لیتے ہیں, دوسری بیوی برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح سیالکوٹ کا ایک واقعہ ہے 2-4 دن پہلے کا واقعہ ہے جو دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. ایک ماں نے بیٹی کی شادی کی, اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, اس کے شوہر نے اس کو کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں, اولاد نہیں ہے. تو ماں نے اس بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ کوئی محلے دار خاتون تھی جو کہ حاملہ تھی, اس نے ڈاکٹرنی کے ساتھ مل کر اس کو 70,000 روپے کے مطلب لالچ دی کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں اور اس کا جو بچہ ہے وہ مجھے کسی بھی طرح سے دے دیا جائے, زندہ ہو یا مردہ ہو, تاکہ میں لے جاؤں اور میں اپنے اس داماد کو کہوں کہ دیکھو یہ تمہاری جو بیوی ہے اس کا بچہ ہوا ہے. تو میں حکومت پاکستان اور قانون ساز اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو ظلم اور تشدد ہو رہے ہیں, جس ملونہ نے کام کیا, جس ڈاکٹرنی نے مل کر یہ کام کیا, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کو سزا دی جائے کڑی سے کڑی. اور اسی طرح اندرون سندھ میں بھی ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے, فاطمہ نامی بچی پر ظلم ہوا, بڑے بااثر لوگ ہیں, انہوں نے ظلم کیا, زیادتیاں کی دونوں طرفہ, اور پھر اس زیادتی کے بعد اب وہ کسی قانون ساز ادارے کو اتنی طاقت نہیں دے رہے, یا کوئی پولیس یا کوئی ادارہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے. وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہماری بچیوں پر, ہماری خواتین پر ظلم اور تشدد ہو رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو یک زباں ہو کر آواز اٹھانی پڑے گی. مفتی صاحب معذرت, قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, چند سیکنڈ رہ گئے, صرف آخری ایک حقوق کے بارے میں پوچھوں گا, حق کے بارے میں. کیا لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کر سکے؟ کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ مختصر سا جواب. بالکل اجازت دیتا ہے, میرے آقا کے حدیث پاک ہے کہ جب آپ شادی کرنا چاہو تو لڑکی سے پہلے جا کر پوچھو کہ بیٹا آپ کو پسند ہے, تو پسند یا ناپسند پوچھنا, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اندر اگر لڑکی خود ہی اپنے ذرائع استعمال کر کے خود ہی پسند کرے, خود ہی رابطے کرے, خود ہی کہہ دے کہ میں نے رشتہ لگا لیا اپنا, تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ تمام مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. باتیں بہت ساری تھی لیکن ہمارے پاس وقت بہت مختصر تھا. امید کرتا ہوں ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا, اور خاص طور پر بیویوں کو تو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور نمرا رائے کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.